گے اور بات کریں گے اب دوستی کے اوپر. دوستی ایک بڑا اہم ایک اور بڑا وزنی ایک رشتہ ایک تعلق ہوتا ہے. زندگی میں دوست نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ برے ساتھی اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور اچھے ساتھی جو ہے وہ زندگی آپ کی آسان بنا دیتے ہیں. ایک دوست کیا ہوتا ہے, اچھا دوست کیسے تلاش کیا جائے, دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوست جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, لیکن دوستی کو مینٹین رکھنا بھی پڑتا ہے. آج کل کے دور میں سب لگ گئے ہیں موبائل فون میں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, دوستیاں اس طرح کی رہی نہیں ہیں. اب کیا جائے, کتنی امپورٹنٹ ہے فرینڈ شپ, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی ہمارے ساتھ ہیں. کس سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ ونس اگین. بڑا وعلیکم السلام. بڑا ہم سب کے دل کے قریب یہ ٹاپک ہے. دوستیاں بڑی ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں اور دوست ہمارے اچھے وقت کے ساتھی, برے وقت کے ساتھی, بٹ اب اس طرح لوگ ٹائم نہیں نکال پا رہے. سو یہ ٹرینڈ آپ دیکھ رہی ہیں یا ابھی بھی دوستیاں ہیں؟ نہیں, دوستیاں تو بالکل ہیں, کیونکہ دوست کے بغیر انسان مجھے نہیں لگتا کہ اپنی ایک مکمل زندگی گزار سکتا ہے نا. کیونکہ انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ, اس کی فزیکل ہیلتھ پہ, اس کی سوشل ہیلتھ پہ. تو جب ہم سوشل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو سوشل میں پھر آپ کی فرینڈس بھی آ جاتے ہیں, آپ کے کولیگس بھی آ جاتے ہیں, آپ کے نیبرس بھی آ جاتے ہیں. اور فرینڈس کے بغیر آئی تھنک گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, وہ جو کام کرے اس کو ایکسیپٹنس ملے, اس کو ایک اپروول ملے, وہ لوگوں کے ساتھ مکس ہو کے رہے. تو دوست جو ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. وہ دوست جس کے ساتھ آپ ولنریبل بھی ہو, بات شیئر کر سکیں, وہ آپ کو جج نہ کرے. ایک چیز جو ہے لوگ کہتے ہیں جب آپ ذرا 30s میں آ جاتے ہیں, 40s میں آ جاتے ہیں, تو دوست بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ینگ ایج میں جو بن جاتے ہیں وہی ساتھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو اسکول کے فرینڈس ہوتے ہیں یا محلے کے جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ 1-2 ہی ہوں گے, بہت زیادہ نہیں ہوں گے. تو why is it so hard? تو وہ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے, جس میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر آپ کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یار تو ایسے نہیں, ایسے کر. ساتھ ہی غلطیاں بھی کی ہوتی ہیں. تو دوست وہی ہے جو آپ کو صحیح بھی بتائے اور اگر آپ غلط کریں تو ٹوکے بھی, تاکہ آپ غلط ڈائریکشن میں نہ چلے. بعد میں ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیوں نئی دوستیاں نہیں بن پاتی؟ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی پروفیشن کا تعلق ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر ایک پروفیشنل ریلیشن شپ بن جاتا ہے. وہ جو ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے جو چائلڈ ہوڈ سے یا محلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تو اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے فرینڈ شپ کی. ایک اچھے دوست کی کیا پہچان ہے, کیا سائنس ہے, کیا وہ اسٹینڈرڈ ہے جس پہ ایک اچھا دوست فٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن کیا اچھے دوست؟ ایک تو ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جو اچھے برے وقت میں جو ہے نا وہ کام آ جائے. یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا دوست اس وقت آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, وہ یعنی سم ٹائم اگر تو وہ بتا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہوں, میں لیٹر آن آ جاتا ہوں, تو اٹس مین کہ وہ ہی از دیئر فار یو. اگر وہ فزیکلی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن بلڈ ہے, ٹیلی فون پہ, میسج پہ آپ کے ساتھ اویلیبل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں انسان اپنے اچھے دوستوں کو ایسے آزما سکتا ہے کہ مشکل وقت میں ان کو ذرا آزما کے چیک کرے کہ یہ اچھا دوست ہے, میں ذرا چیک کروں اس کو؟ تو ضرورت پڑتی ہے کیا آزمانے کی؟ ہماری فیلنگس ہوتی ہیں, ہماری اب یوں کہہ لیں کہ ہماری فیلنگس ہوتی ہیں, اور اچھا دوست تو سمجھ جاتا ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, آپ کی اس کے ساتھ ایک فریکوینسی میچ کر جاتی ہے. میچنگ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے, اس میں ضروری نہیں کہ آپ آزمائیں. لوگوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں, فیملی بڑھ جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, تو وہ ٹائم دوستوں کے لیے نہیں نکال پاتے. اور ہیلتھ ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت اچھی دوستوں سے ملنا جلنا برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن کیا دوستی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب آپ فزیکل پراکسیمیٹی میں ہو, میل جول ہو, یا آپ آن لائن بھی یہ سلسلہ یا پھر لانگ ڈسٹینس فرینڈشپس بھی چل سکتی ہے؟ ایک فرینڈ ہے میری جس سے میری 10 سال ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, میں ان کے فادر کی ڈیتھ پہ پہنچ گئی ہے. یا میری ٹیلی فون پہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 6 دفعہ بات ہو جاتی ہے, تو وہ دوستی تو اپنی جگہ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی آپ ملے. آپ کا دوستی از اے کنیکشن, بلانگنگنیس ہے نا. آپ کسی فرینڈ کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں, کنیکشن ہے آپ کا, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں, اور اس کے لیے فزیکلی ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار آپ فون پہ بات کر لیں, فزیکلی جب بھی کبھی ہو موقع ملے ضرور ملیں آپ, ورنہ تو وہ بہت ڈسٹینس. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یو آر ایوریج آف دا 5 person یو اسپینڈ ٹائم ود. تو آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست بھلے پرانی دوستی ہوں, لیکن اگر وہ بیڈ انفلوئنس ہیں ہم پر,
تو somehow ہمیں ڈسٹینس کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. دو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں 7 to 8 ایئرس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے پیئر ریلیشن شپ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. پھر آپ کا جو ٹین ایج کا پیریڈ ہے, ایڈولسنس ایئر ہوتا ہے, آپ فرینڈس کے ساتھ زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور فیملی. تو اس میں جیسے میرا یہاں پہ بہت سے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو پیرنٹس کو بھی ایک ایڈوائز ہے کہ وہ ضرور دیکھیں کہ ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, کن لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ ضرور جائیں, ان کے گھروں میں بھی, ان کے پیرنٹس کے ساتھ آپ بھی دوستی کر لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. تاکہ اگر اچھے فرینڈس ہیں تو یقینی طور پہ اچھا اثر آئے گا. لیکن اگر فرینڈس کے اندر کچھ ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں, جیسے آج کل بہت زیادہ کامن ہے, نشہ بہت کامن ہے, اس طرح کی اور چیزیں بہت کامن ہیں, تو وہ پھر آپ کا بچہ بھی اس سے انفلوئنس ہو سکتا ہے, پیئر کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کو کس طریقے سے محفوظ کیا جائے بری صحبت سے؟ کیا وہ کیا اسٹیپس ہیں, یا کیا کس طرح سے بچوں کو یہ اویئر کیا جائے کہ بیٹا یہ بچہ دس کڈ از ناٹ رائٹ فار یو, اس سے دوستی نہ کریں, آپ اس سے کر لیں؟ تو اس میں ریزنس بتانا ضروری ہے نا. اگر بچے کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹس ہیں تو اس ہیبٹ کے کانسیکوینسز کیا ہوں, یعنی ہم لرن کرتے ہیں کانسیکوینسز کے تھرو. تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اچھا کرو گے تو کیا کانسیکوینس ہوگا, برے چیزوں میں جاؤ گے تو کیا کانسیکوینس ہوگا, وہ بتانا بچوں کو ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو آپ بہت منع کریں, ان کو ڈانٹیں یا کچھ کہیں, ان کی اچھی چیزوں پہ ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کریں, اور ساتھ ساتھ پھر آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں. اور سیکنڈ ایک اور چیز ہے ریفیوزل اسکلس ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے بچوں کو ریفیوزل اسکل نہیں سکھاتے, تو جن بچوں میں ریفیوزل اسکلس نہیں ہوتی ہیں وہ منع نہیں کہہ پاتے. اگر کوئی ان کو کچھ آفر کرتا ہے تو منع نہیں کہہ پاتے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی منع کرنا. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کے لیے اسٹریٹ اویز نو کہنا. سے نو ٹو دس, سے نو ٹو ڈرگ ہے, یا سے نو ٹو ادر ایکٹیویٹیز ہے جو نیگیٹو ہیں. تو اس کے لیے کانفیڈینس بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں میں کانفیڈینس ہو. اسکولس میں جیسے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آتی ہیں, بچے ٹیک پارٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر, اسپیچ ہو گئی, اسپورٹس ہو گئے, تو اس کے اندر بچوں میں وہ کانفیڈینس آتا ہے. کانفیڈینس آتا ہے تو وہ پھر اپنے رائٹ کے لیے بول بھی سکتے ہیں, اور جہاں ان کو منع کرنا پڑتا ہے اس کے لیے وہ منع بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ ضرور آپ پیرنٹس بھی سکھائیں اور ٹیچرز بھی اس میں ضرور. بہت آپ نے خوبصورت بات کہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ازما. آپ پھر ہمارے شو میں آئی. دوستی بہت ضروری ہے, دوستی قائم رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری, اور آپ نے سب سے پہلے اچھا دوست بننا ہے, اس کے بعد اب اپنے دوست سے ایکسپیکٹ کریں. اور جیسے کہ مجھے کہا ہے کسی نے کان میں کہ دوست کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. جی رسپیکٹ ضروری ہے, ہر رشتے میں میوچل رسپیکٹ بہت ضروری ہے.